ہمارے سکر کا عظیم الشان پروگرام شہید اسلام کانفرنس کے نام سے یاد ہے کہ جب حضرت بنفس نفیس خود تشریف لائے تھے، وہ مناظر آج ہمارے شرکاء کو یاد ہے کہ جب حضرت نے وعظ و تقریر فرمائی تھی اور سارے سامعین رو گئے تھے، آج ان کی یاد آ رہی ہے۔ ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حضرت مرحوم کے انتہائی فرزند ارجمند حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آئے ان کے جانشینی کا حق ادا فرمائے، تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیک۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرت مولانا راشد محمود سومرو اور ان کے تمام برادران گرامی اور اسٹیج پر جلوہ افروز میرے ملک بھر سے آئے ہوئے میرے محترم اور معزز حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج صرف اور صرف اپنی بخشش اور مغفرت کی نیت سے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی غرض سے آیا ہوں، اور گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا شہید اسلام کانفرنس جو سکھر میں منعقد کی گئی تھی، اس میں میرے والد محترم شفیق الامت حضرت مولانا پیر محمد عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ وہاں جلوہ افروز تھے اسی سٹیج پر، اور آپ سب حضرات کو انہوں نے اللہ اللہ کی وہ ضربیں لگوائی تھیں اور آپ کے دلوں کو اللہ کے مبارک نام سے معطر کیا تھا، منور کیا تھا، اور وہ ذکر کی وہ مبارک مجالسیں ان کی زندگی کا یہ شیوا اور مشغلہ رہا، اور ساری زندگی اسی مشن کے لیے ملک پاکستان اور بیرونی دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کے لیے، درود شریف کی اشاعت کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ اور گزشتہ سال اسلام آباد میں آزادی مارچ میں الحمدللہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے دیگر اکابر علماء کے ساتھ مل کر انہوں نے اس اسٹیج پر اللہ کے ذکر کے وہ ترانے بلند کیے جو پورے دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کھربوں انسانوں نے ان کے ساتھ مل کر اللہ کے اس مبارک نام کی صداؤں کو بلند کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں اس انتخابات سے پہلے اسلام آباد کی سرزمین پر وہ ناپاک عزائم، وہ جیلی عزائم جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے، اور ان کے ان جلوسوں، جلسوں، موجروں میں اللہ کے خلاف اور اس دھرتی کے خلاف اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے وہ اسباب، وہ گانا بجانا اور وہ گالم گلوچ، بد تہذیبی، برکرداری، وہ وہاں کی سرزمین کو اس سے زنگالود کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ گزشتہ سال اکابر علماء دیوبند، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں یا کراچی سے لے کر اسلام آباد تک الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے جو ایک عظیم الشان ریلی کا اور عظیم الشان مارچ کا انعقاد کیا گیا تھا، ان عظیم مارچ میں ہمارے والد گرامی نے الحمدللہ اس کو چار چاند اللہ کے ذکر کے ساتھ لگائے تھے۔ اور میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا راشد محمود سومرو، ان کے برادران گرامی، ان کے خاندان کو، جنہوں نے الحمدللہ اس سرزمین پر چاہے وہ دفاع مساجد ہو، چاہے دفاع مدارس ہو، چاہے دفاع پاکستان کا معاملہ ہو، الحمدللہ یہ سر فہرست رہے ہیں، اور میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ
کہ مولانا آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ جب بھی ہمیں جس محاذ پر جس جگہ پر آپ ہمیں دعوت دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ نوکر بن کر، آپ کے بھائی بن کر، آپ کے قدم پر قدم ملاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ سب حضرات کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی زندگی میں، عمر میں ظاہری باطنی خیرات و برکات ان سب حضرات کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا جنہوں نے حضرت کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ آزادی مارچ کے کنٹینر کے وہ دن مجھ سے نہیں بھولتے جب حضرت ہر روز شفقت فرمایا کرتے تھے اور تشریف لاتے تھے اور ذکر فرمایا کرتے تھے۔ پچھلے سال حضرت سکر تشریف لائے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔